پاکستان کی ریاست کا ایک طویل اور پرپیچ و خم منظرنامہ ہے۔ اس منظرنامے کے تناظر میں کوئی بھی شیعہ فرد یا گروہ یا سیاسی جماعت کیسے ملت تشیع کے مفاد کا تحفظ کر سکتی ہے، جبکہ پاکستان ایک سنی اکثریتی ملک ہے۔ پاکستان کی سیاست تو آپ جانتے ہیں نہ اسلامی معیاروں کے برابر ہے، نہ دنیاوی معیاروں کے برابر ہے۔ بہت ناگفتبہ حالات ہے۔ صرف ذاتی مفادات کے علاوہ کوئی اور معیار پاکستانی سیاست کے لیے نہیں ہے۔ یعنی طاغوتی جو حکومتیں ہیں ان سے بھی نیچے ہے، ان کے بھی اپنے کچھ معیارات ہوتے ہیں، ان سے بھی نیچے ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ یہاں پر ظاہراً ایک قسم کے جنگل کے نظام کے ساتھ زیادہ شبیہ ہے۔ جس کے پاس طاقت ہو اسی کی بات چلتی ہے۔ اب طاقت چاہے دہشت گردی کی طاقت ہو، چاہے عسکری طاقت ہو، چاہے پیسے کی طاقت ہو، چاہے میڈیا کی طاقت ہو، چاہے باہر کی حمایتیں ہوں، یہ ایک جنگل کی سما پیش کرتا ہے۔ اب شیعہ قوم انہی کے درمیان ہے، تو ایک قوم کے اہداف و مقاصد ہے۔ اہداف و مقاصد ہمارے قوم کی وہی تشیع کے اسلام حقیقی کے اہداف و مقاصد ہے۔ دوسرا قوم کی دنیاوی مسائل ہے، امنیت کا مسئلہ ہے، جان بچانے کا مسئلہ ہے، حقوق، شیعوں کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ایک یہ ہے کہ بہرحال اتحاد کی ضرورت ہے۔ اب اتحاد میں آپ دیکھتے ہیں عاشور کے دن ہر شہر میں جلوس ہوتا ہے، بہت شاندار جلوس، کوئی اس جلوس کے نہیں روک سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سارے حصہ لیتے ہیں، ہر ایک اپنے حد تک اپنے آدمیوں کو لے کر آتے ہیں، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو انکار کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایک دستہ اعضا بہت بڑا ہے، دوسرا چھوٹا ہے، بڑا اپنی جگہ پر بڑا، چھوٹا اپنی جگہ پر چھوٹا، ایک دوسرے کو نفی کرنا، انکار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ باعث بنتا ہے کہ سب کے سب اس دنوں میں شرکت کریں۔ تو اسی طرح سے ان مسائل میں، قومی مسائل میں، تشیع کے مسائل میں جتنے گروہ ہیں سب کو میدان ملے، لیکن سب کا ہدف ایک ہو۔ جیسا عاشور کے دن آزاداری ہدف ہے، دوسرے مسائل میں بھی، امنیت کے مسئلے میں بھی ہر ایک اپنے تشخص کے ساتھ آئے اور یہ کوشش نہ کرے گروہ دوسرے کو نفی کرے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر گروہ یہ کوشش کرتے، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پورا شیعہ قوم میری جاگیر ہے۔ جب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے، دوسرے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اختلاف ہوتا ہے اور قوم پراکندہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے جتنے آدمی ہیں ان کے ساتھ آئے، اپنے وزن ڈالے، دوسرے بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ، تو سب حصہ لے لے قومی مسائل میں۔ تو ہمارے ووٹ بینک اگر جمع ہو اور یہ ووٹ کسی صحیح آدمی کو دے دے، کم از کم ملک کے ساتھ خیانت نہ کرنے والے اور تشیع کے ساتھ دشمنی نہ کرنے والے آدمی کو دے دے، ایک ووٹ بینک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، 15% شیعہ ہو، 20% شیعہ ہو اور متحد ہو، بہت بڑا سرمایہ ہے، کوئی سیاسی پارٹی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور ایک طاقت ہے ووٹ بینک۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے، اعلیٰ جذبہ ہے، شیعوں میں جو جذبہ ہے، دوسرے مذاہب میں اتنے جذبہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھو، ایک چھوٹے چھوٹے نہر بناتے جائیں گے، وہ کچھ عرصہ آگے چلے خشک ہو جائے گا، لیکن ان چھوٹے نہروں کو جمع کر کے ایک جگہ سے جاری کریں گے، دریا بن جائے گا اور راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرے گا۔ تو ابھی ہم ان چھوٹے نہروں کی طرح ہے جو ایک دوسرے سے جدا ہے اور نتیجہ نہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ اسی طرح سے، عاشور کی طرح سے اگر جمع ہو جائے اور ہر ایک اسی راستے پر چل پڑے جو شیعیت کے مقصد ہے، تو بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ پانی سب سے نرم چیز ہے، اس سب سے نرم ہونے کے باوجود اپنے راستے میں جتنے پتھر ہے سب کو، پہاڑ کو بھی توڑ کر آگے نکلتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کو نفی نہ کرے، آپ اپنے مثبت کام کرتے جائے، دوسرے کو نفی نہ کرے،
دوسرے کی صلاحیتوں کا انکار نہ کرے، دوسرے پر قابض ہونے کی کوشش نہ کرے، دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ کم نہ کرے، کم از کم ہے، شرعی واجب ہے، تفرقہ حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے تفرقہ کرنا حرام ہے۔ جب آپ دوسرے پارٹی پر اعتراض کریں گے، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، تفرقہ کا باعث بنتا ہے۔ اور اتحاد واجب ہے، جتنا ہو سکے اتحاد کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ خلاصہ تمام شیعہ گروہوں کو میدان میں دعوت دینا، آنے دینا، یہ کوشش نہ کرنا کہ ہم ہیں دوسرا کوئی نہیں ہے، اور سب کے توانائیوں سے استفادہ کریں گے تو ایک بڑی پوری شیعہ طاقت جمع ہو سکتی ہے، جس مقصد میں آپ مشترک ہیں، مثلا امن و امان کا مسئلہ، کل شیعوں کو حقوق کا مسئلہ، اسی میں ساتھ چلے۔ باقی آپ کے اپنے نظریات، اس نظریات میں آپ تنہا آگے بڑھے، اس حق نہیں ہے سب کو راضی کرنے کے لیے جس راستے کو آپ حق سمجھتے اس کو بھی نظر انداز کریں، نہیں، جس راستے کو آپ حق سمجھتے اس میں آگے بڑھے، لیکن جس میں دوسروں کے ساتھ مشترک ہے اس میں ساتھ چلے۔ تو جو کل قوم جس بات کو مانتے ہیں، امنیت کا مسئلہ کم از کم ہے، حقوق شیعہ کا مسئلہ کم از کم ہے، تو ان مسائل میں ساتھ چلے۔ پھر بعد میں جو نظریات ہے، کچھ اعلیٰ نظریات ہے، اس میں جتنا آپ کا ہم فکر ہے انہی کو لے کر چلے، اس میں سارے قوم ساتھ نہ دے، کوئی شکایت بھی نہ کر۔ ہاں، اپنے نظریے سے دفاع کرنا، اپنے نظریے کے حقانیت بیان کرنا، یہ تو ایک شرعی حکم ہے، کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ جو مشکلہ ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، تنگ نظری ہے، اعتراضات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اقدام کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الیکشنوں میں اگر متحد ہو جائے، مثلا شمالی القضاء کے الیکشن میں اگر ہماری مذہبی پارٹیاں متحد ہو جاتی تو کوئی مشکل پیش نہیں آتا، عوام کو بہت مایوس کیا۔ تو خلاصہ یہی، قرآن و سنت پر عمل کرے کافی ہے، یعنی معلوم ہے کیا کرنا چاہیے، صرف نفس امارہ پر کنٹرول کی ضرورت ہے، تھوڑا سا شرح صدر کی ضرورت ہے، گشادہ سینہ گشادہ ہو۔ خلاصہ اسلام جو کہتا ہے نا، جو اہل ایمان ہوتا ہے ان کے شرح صدر ہوتا ہے، دل میں وسعت ہوتا ہے، نگاہ بلند ہوتا ہے، نظر بلند ہوتا ہے، اسی چیزوں کی ضرورت ہے۔